بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خونریز جنگی لڑی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خونریز جنگ کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی تھی، اس سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگو ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک باز نتینی سپہ سالار کے جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط گلے میں بند کر لیا تھا کہ نام خط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہمارے سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکے۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس وقت سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے شاہد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیات پر بھی ڈالتے چلے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا،
اتنا تو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سے لیے تھے اور وہ اپنے آہنی خود کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے گر گئے تو آپ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دی، تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو چھو بھی جائے تو اسے گلا کر خراب کر دے گا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کر اسے پی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی کہ جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنی وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میرے سر پر نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اس میں پختگی اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے ہی تھی کہ جو روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غیر معمولی قوت جنم لیتی ہے کہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جڑب ہوتی تو انتہائی خونریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائے، اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑ جائے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنی بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلاسل بھی بہت مشہور مہم ہے کہ جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے اور انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بھی سستی ہوتی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج جس تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی اس کی صرف ایک مثال دینا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ وہ قاصد واپس پہنچا اور خط کھول کر پڑھا۔ جب سر اٹھایا تو افق پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کے گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ آپ مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔
اگر آپ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کر جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ آج کل بھی فوج کی تیز نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع پیشگی پہنچ جاتی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے۔ ایرانی صف در صف براہ راست فوجوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاپا مار کارروائیوں، پہاڑوں کے پیچھے سے کمین گاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اسے تکا کر اس کے ساتھ تصادم کرتے تھے۔ جہاں تک ظاہر جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے تو وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے جگری اور بے خوفی مثال بن گئی تھی۔ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 غسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بن ہوا تھا تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شوری کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر کے لیے آپ 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کا جواب میں پوری جنگی شورے نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خالد کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے، لہٰذا 30 کے بجائے 60 مجاہدین بھیجنا چاہیے۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکو چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکن میں سے تھا، جو کام دنیا کا کوئی جرنیل، کمانڈر، حربی ماہر و منصوبہ ساز اور جنگی تجزیہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عام طور پر کر گزرتے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھی۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اللہ کے فضل سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔